اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے شرح کلام اعلیٰ حضرت پر مشتمل، جس میں ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا معروف نعتیہ کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کلام کی ہم وضاحت پیش کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے 5ویں لیکچر میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے پہلے شعر کی طرف۔ پہلے آپ یہ شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ جی، تو آپ نے پہلا شعر سماعت کر لیا۔ یہ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر اس کلام کا 16واں شعر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری تقدیر بری ہو تو بلی کر دے کہ ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، نصیب کو، بلی کر دے یعنی اچھا کر دے۔ محو کا معنی ہے مٹا دینا، ختم کر دینا۔ اسی طرح اس بات کا معنی ہے ثابت کرنا یا موجود رہنے دینا، موجود کرنا یا حاضر کرنا۔ اسی طرح دفتر کھاتے کو بھی کہتے ہیں اور نامہ اعمال کو بھی دفتر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ آخری دوسرے مصرے میں آیا کروڑا، اس کا معنی کوڑا بھی ہے، درہ بھی ہے، اور اسی طرح حکم نافذ کرنا یا اختیار، یہ بھی اس کا معنی ہے، لیکن ہم یہاں اس کا معنی اختیار ہی کریں گے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تقدیر بری ہو تو بلی کر دے کہ ہے، میری تقدیر بری ہو تو بلی کر دے کہ ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اگر میری تقدیر، میرا نصیب، یہ اگر اور میری قسمت اگر بری ہے تو اس کو آپ بلی کر دیں، اس کو آپ اچھا کر دیں، اس کو آپ اچھا کر دیں۔ کیوں کہ نامہ اعمال پر آپ کی دسترس ہے، آپ کو اختیار ہے۔ محو اس بات کے دفتر پہ، محو اس بات کا دفتر مراد نامہ اعمال، کہ اس پر آپ کو دسترس ہے، اس پر آپ کا اختیار ہے، اور آپ تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر غیر مبرم۔ تقدیر مبرم تو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، جبکہ تقدیر غیر مبرم جو ہے یہ دعا سے بھی بدل سکتی ہے۔ اور اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر میری تقدیر مبرم میں میرا نصیبہ برا ہے تو اس کو بلا کر دے، اس کو اچھا کر دے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، تو آپ اختیار فرمائے، آپ تصرف فرمائے، تو اس کو بلا کر دے اور اچھا کر دے۔ محو اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑا تیرا، اور یا رسول اللہ اس کے اوپر آپ ہی، یعنی محو اس بات کے اس دفتر پر، اس اعمال کے دفتر پر آپ ہی کا کروڑا، آپ ہی کا اختیار اور آپ ہی کا حکم نافذ ہے۔ تو اس لیے یا رسول اللہ نگاہ رحمت فرمائے اور میری تقدیر کو اور میرے نصیبے کو بلا کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر اس کلام کے 70ویں شعر کی طرف۔ پہلے آپ اس کا شعر سنیں،
پھر اس کے بعد ہم وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو ابھی تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ جی تو آپ نے شعر سماعت کر لیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ پہلے مصرے میں جو میل آیا اس سے مراد دل کی سیاہی ہے، اور جو دوسرے مصرے میں میل آیا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تو دوسرے جو مصرے میں میل آیا تو اس سے مراد ناپسند ہونا یا رنجیدہ ہونا ہے، ناپسند ہونا یا رنجیدہ ہونا ہے۔ تو اس میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا دل گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے، گناہ اور نافرمانیوں کے سبب یہ آلودہ ہو چکا ہے، یہ کالا ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر میل اور زنگ چڑھ چکا ہے۔ تو یا رسول اللہ، اگر آپ نگاہ رحمت فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو ایک نگاہ رحمت کے ساتھ یہ صاف ہو سکتا ہے، یہ پاک ہو سکتا ہے، یہ طاہر ہو سکتا ہے، یہ مصفہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کی نگاہ رحمت ہو جائے تو یہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی نگاہ رحمت ہو جائے تو ابھی میرا دل پاک، صاف اور مصفہ ہو سکتا ہے، اور صاف اور اجلا ہو سکتا ہے، اور ستھرا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، یعنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو کبھی رد نہیں فرماتا، آپ کا دل میلا نہیں کرتا، مراد کہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف معاملہ ہو۔ تو اس لیے یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کلی عطا فرمایا ہے، تو آپ تصرف فرمائے، نگاہ رحمت فرمائے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو یہ میرا دل ستھرا، اجلا اور مصفہ ہو سکتا ہے، اور صاف ہو سکتا ہے، اور میرا یہ دل دل سکتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ پہلے اگلا شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ کس کا منہ تکیے کہاں جائیے، کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جا اے یہ پالا تیرا، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جا اے یہ پالا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتگا تیرا۔ جی تو آپ نے اگلا شعر سماعت کر لیا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کس کا منہ تکیے کہاں جائیے، کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے مایوس کیوں ہوں، کس کا منہ تکیے، میں کیوں کسی کا منہ تکوں، کسی کی طرف میں کیوں دیکھوں، کہاں جائیے، میں کیوں کسی کے غیر کے در پہ جاؤں،
اور کس سے کہیے، اور میں کیوں کسی کا فریادی بنوں، کسی کے آگے میں جا کے کسی غیر کے سامنے کیوں میں فریاد کروں، کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ یا رسول اللہ، یہ غلام، یہ خادم، یہ آپ کا امتی، یہ آپ ہی کے در پہ پلا، آپ ہی کے در پہ پلا بڑا، اور آپ ہی کے در کی خیرات کھائی، اور آپ ہی کے در کے ٹکڑوں پہ پلا، تو یہ بلا غیر کا در کیوں دیکھے، غیر کے در پہ کیوں جائے، غیر سے اپنی فریاد کیوں کرے، یہ آپ ہی کے در پہ فدا ہوگا، آپ ہی کے در پہ قربان ہوگا، اور آپ ہی کے قدموں میں یہ اپنی جان نثار کرے گا، اور آپ ہی کے نام پر اور آپ ہی کے در پہ اپنی جان کو قربان کرے گا۔ تیرا ہی کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، یہ آپ کا غلام کہاں جائے اور کیوں جائے آپ کا در چھوڑ کے، کیونکہ یہ تو آپ ہی کے در پہ پلا، آپ ہی کے در پہ بڑا، اور آپ ہی کا صدقہ کھاتا رہا، تو اس لیے یہ غلام کبھی آپ کا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ نہیں جائے گا۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اگلا شعر پہلے سماعت کریں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ تو اس شعر میں حضور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ اسلام دیا، اس سے مراد یعنی ایمان کی دولت سے نوازا، جماعت میں لیا یعنی جماعت حقہ میں لیا، جماعت حقہ میں لیا یعنی اہل سنت میں رکھا، اور ایسی جماعت میں رکھا جو یا رسول اللہ آپ کی پیروی کرنے والی ہے، آپ سے محبت کرنے والی، آپ کے صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنے والی، اور صحیح العقیدہ ہے، اور آپ کی اہل بیت اطہار سے مودت، عقیدت، محبت رکھنے والی، اور اسی طرح تمام اولیاء، صالحین، کاملین کی سے محبت رکھنے والی، اور ان کی اتباع کرنے والی، اور راہ راست پہ جو جماعت گامزن ہے اس جماعت میں آپ نے رکھا۔ تو یہ ہے، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، یعنی آپ ہی نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور آپ ہی نے ہمیں صراط مستقیم اور جماعت حقہ میں رکھا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، یعنی آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ تو کریم ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کریم کسی کو کوئی عطا کرے پھر اس سے واپس لے لے، آپ تو کریم ہیں، تو آپ کا عطیہ، آپ کا دیا ہوا انعام، آپ کی بخشش کی ہوئی یا عطا کی ہوئی چیز آپ کیسے واپس لیں گے، آپ تو کریم ہیں، اور کریم کبھی دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتا، کریم کبھی دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتا۔ تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، یا رسول اللہ آپ ہی کا کرم، آپ ہی کا فضل، آپ ہی کی رحمت، اور آپ ہی کی شفقت اور عنایت اور محبت کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، اور جماعت حقہ میں رکھا، یعنی اہل سنت میں رکھا، صحیح العقیدہ جماعت میں رکھا، جو ایسی جماعت میں رکھا جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، انعام یافتہ لوگوں کی جماعت میں رکھا، ایسے لوگوں کی جماعت میں رکھا جو انعام یافتہ ہیں، جو انعمت علیہم کے مستحق ہیں، ایسی جماعت حقہ میں رکھا۔ تو یہ آپ ہی کا فضل، آپ ہی کا کرم، اور آپ ہی کی رحمت ہے، اور تو کریم، اور یہ تمام آپ کی عطائیں ہیں، اور یہ آپ کا عطیہ ہے، تو کریم اب کوئی پھرتا، پھرنا کا معنی یعنی لوٹنا یا
منحرف ہو جانا یا منحرف ہونا۔ تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، آپ تو کریم ہے، اب کیسے بلا آپ کا عطیہ، آپ کا انعام، آپ کی عطا کی ہوئی یہ نعمت، یہ دولت اب آپ واپس اس سے انحراف کر سکتے ہیں، اس کو موڑ سکتے ہیں، یعنی واپس لے سکتے ہیں۔ تو آپ تو کریم ہے، تو کریم عطا کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتا، کریم عطا کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتا۔ تو کیا ہی خوب کسی نے کہا کہ توصیف نبی میں کھو جائیں ہم ایسے بسر دن رات کریں، توصیف نبی میں کھو جائیں ہم ایسے بسر دن رات کریں، کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں، کچھ ان کے کرم کی بات کریں۔ اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔